ہم دنیا کے معاملے میں بہت باشعور ہیں. لوگ کہتے ہیں نا لوگوں میں اب شعور آ گیا ہے, اب میڈیا کا دور ہے, دنیا کے حوالے سے شعور آیا, دین کے حوالے سے ہم بے شعور ہیں. دین کے حوالے سے ہم میں شعور کی کمی ہے, اور شعور کی کمی کا پتہ وہاں چلتا ہے جہاں اللہ کے حلال اور حرام کا ٹکراؤ آتا ہے. جب حلال و حرام کا ٹکراؤ آتا ہے وہاں شعور کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر میراث کی بات میں نے کی. اب ایک آدمی ہے, اس نے بہن کی میراث دینی ہے, اور ایک آدمی ہے اس کو لگتا ہے کہ نہیں دوں گا تو یہ بنگلہ بنا لوں گا, وہ بہن کی میراث دبا لیتا ہے. تو یہ بے شعور ہے یا باشعور ہے؟ شعور کی کمی ہے نا. ہمارے ہاں جو لوگ کرپشن کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں آتا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم, تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم, ان دشمنوں سے بچو. قرآن کہہ رہا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم, تمہاری بیویوں میں تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم, ان سے بچ کے رہنا. کیوں دشمن ہے؟ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں, جو لوگ رشوت لیتے ہیں, جو لوگ سود کھاتے ہیں, وہ کیوں کھاتے ہیں؟ کیوں کھاتے ہیں؟ بیوی بچوں کے لیے نا. کیا خیال ہے؟ جو آدمی کرپشن کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کسی نے, اس کے بیٹے نے کہا کہ فلاں کے بیٹے کے پاس تو پراڈو ہے اور میرے پاس تو ابھی آلٹو ہے, تو پراڈو اور آلٹو کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, مجھے بھی پراڈو چاہیے. اب اس کی تنخواہ اتنی ہے نہیں کہ پراڈو خرید کے دے, تو وہ کیا کرے گا؟ بولیں, رشوت لے گا, کرپشن کرے گا, بہن کی میراث میں حق دبائے گا, یتیم بھتیجے کا حق دبائے گا, سود کھائے گا. تو یہ بیٹا اس کا دوست ہوا دشمن ہوا؟ آپ اپنی آخرت اس کی دنیا کے لیے خراب کر رہے ہیں, بیوی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کرے, غلط تو یہ بھی ہے کہ اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت, غلط تو یہ بھی ہے, لیکن کسی دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا. حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. رحمت کی نظر سے 3 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. ان میں ایک ہے شیخ زان, بڑھاپے میں زنا کرنے والا. زنا کرنا تو ویسے بھی گناہ ہے, بڑھاپے میں زنا کرنا ڈبل گناہ ہے. ملک کذاب, جھوٹ بولنے والا بادشاہ. ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا, اس لیے کہ جھوٹ بولنا تو ویسے بھی گناہ ہے, لیکن بادشاہ بن کے جھوٹ بولنا ڈبل گناہ ہے. تو اپنی آخرت خراب کرنا تو ویسے بھی غلط ہے, لیکن کسی دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا ڈبل غلط ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ یار اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میرے پاس ایک لمٹ ہونی چاہیے. بیوی جب یہ کہے نا کہ یار مجھے عید کے لیے یہ 5 سوٹ چاہیے, اور آپ کو پتا ہے کہ حلال سے میں 3 خرید کے دے سکتا ہوں, 5 خرید کے نہیں دے سکتا, آپ بیوی کو بتا دیں میں 3 خرید کے دوں گا, میں 2 خرید کے دوں گا, تیسرا سوٹ میرے بس میں نہیں ہے, تمہارے لیے میں حرام نہیں کما سکتا. یہ لمٹ ہے. اگر آپ اس لمٹ پہ بیوی کو لے آتے ہیں, بچوں کو لے آتے ہیں, اس کا مطلب آپ دین کے حوالے سے باشعور ہو گئے. یہ تو مسئلہ ہے. یہ بھی بے شعور ہونے کی نشانی ہے. یہ مطلب نہیں کہ آپ بیویوں کو سوٹ خرید کے نہ دیں, پتہ چلے بیان سن کے جائیں وہ ہمارے یہاں آنے پہ پابندی لگ جائے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حلال و حرام کا جو فرق ہے, حلال و حرام کا جو فرق ہے یہ پیش نظر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے کے لیے استعمال ہو جائیں. استعمال ہونے کا مطلب اپنی آخرت خراب نہ کر بیٹھیں گے. اور یہ اتنا بہترین فارمولہ ہے نا کہ آپ اگر بیوی بچوں کو یہ فارمولہ ایک دفعہ سمجھا دیں کہ بھائی میری یہ لمٹ ہے, یہ میری حلال انکم ہے, میں یہاں تک جا سکتا ہوں, یہ میری ریڈ لائن ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری فلاں سیاستدان ہماری ریڈ لائن, آپ اس کو کہیں یہ حلال کی کمائی میری ریڈ لائن ہے, اس کے اندر اندر میں جو کر سکا میں حاضر. اس سے آگے کی اگر بات کریں گے
میں نہیں کر سکتا, میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو, نہیں رہنا تو میرے بس میں کم از کم یہ نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کچھ دنوں کے بعد, شروع میں تو مشکل ہوگی, مشکل تو ہوتی ہے شروع میں نے بات کی, شروع میں عرض کیا شروع میں مشکل ہوتی ہے, لیکن کیا کچھ عرصے کے بعد گھر میں سکون ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. گھر جنت بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. اور اگر آپ خواہشات پوری کرتے رہے کہ یہ بھی خرید کر دو, یہ بھی خرید کر دو, یہ بھی خرید کر دو, یہ سلسلہ کہیں رکے گا؟ اور جب نہیں رکے گا تو انزائٹی اور ٹینشن بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ تو یہ جو ٹینشن بڑھ رہی ہے, انزائٹی بڑھ رہی ہے, یہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. جب ہم دین کے حوالے سے باشعور ہو جائیں گے اور یہ طے کر لیں گے کہ جو قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا بس اس پہ عمل کرنا ہے, حلال کو حلال سمجھ کے, حرام کو حرام سمجھ کے, اس دن سے زندگی سے ٹینشن, ڈپریشن, انزائٹی یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.